صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جناب فاطمۃ الزہرا پروردگار عالم نے جنہیں سورہ کوثر کی مصداق قرار دیا کہ وہ عظیم شہزادی ہماری کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، جناب رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہیں، آپ کی وہ بیٹی، وہ شہزادی کہ جنہوں نے تمام عالمین کی عورتوں کو درس دیا ہے، ہدایت کا درس دیا ہے. بے شک ایک بہترین طریقے سے رہنمائی کرتی ہوئی جناب زہرا کی ذات ہمیں نظر آتی ہیں. آج مسلمان عورتیں یا کوئی بھی خاتون پلٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ پروردگار عالم نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو نہیں بھیجا، بلکہ خداوند عالم نے رہتی دنیا تک کے لیے جناب زہرا کے ذریعے اس طرح سے تمام عورتوں کو ایک بہترین راہ دکھائی ہے کہ جس پر چل کر کے ہم اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں. جناب زہرا بالخصوص عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے. اب تک کہ جن باتوں کا ذکر ہوا وہ عبادی اعتبار سے کہ جناب زہرا نے ہمیں سمجھایا کہ جب ہم خدا کی عبادت کریں ایک عورت کو کس انداز سے بہترین عابدہ ہونا چاہیے. جناب زہرا کی زندگی پر نظر کر کے ہمیں درس ملتا ہے کہ ایک عورت جب وہ بطور بیٹی کسی کے گھر میں جنم لیتی ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑی ہوتی ہے، اس کا اپنے والدین کے لیے کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اس کا اپنے والدین کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کس طرح سے والدین کی اطاعت لازم ہے، ضروری ہے. یہ چیز بھی جناب زہرا نے ہمیں سکھائی ہے. جناب زہرا کی زندگی میں اس کی ہم مثال پاتے ہیں. آج کی اس مجلس میں جناب زہرا رول ماڈل یقیناً ہمارے لیے ہیں، تو اس معاملے میں آج کی مجلس میں ذکر کرنا ہے کہ جناب زہرا بطور زوجہ، بطور بیوی، بطور لائف پارٹنر آپ کس طرح سے تمام عورتوں کو کہ جب وہ کسی کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہیں، جب وہ کسی کے عقد میں آتی ہے ایک عورت، جب وہ کسی کی بیوی بنتی ہے، تب اس کے کیا فرائض ہیں، اسے کس طرح سے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، کس طرح سے ایک نیک بیوی بنانا ہے. یہ بھی جناب زہرا کی زندگی میں ہم مثال دیکھتے ہیں. جناب فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں ہم پاتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے شوہر کی اطاعت کی ہے کہ مولائے کائنات کا یہ جملہ کہ جناب زہرا کی شہادت پر کہ آپ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی. یعنی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب زہرا کی شہادت پہ علی مرتضیٰ کا یہ جملہ کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی، اس کے معنی یہ ہیں کہ کتنی زیادہ اہمیت رکھتی تھیں جناب زہرا مولائے کائنات کی زندگی میں. آپ نے کس طرح سے اپنے بچوں کا خیال کیا، کس طرح سے اپنے شوہر کے اطاعت میں لگی رہیں.
یہاں تک کہ ہم مثال پاتے ہیں کہ جناب زہرا گھر کے تمام کاموں کو بھی انجام دیتی، بچوں کو بھی سنبھالتی، شوہر کی ذمہ داری کو بھی بخوبی انجام دیتی، لیکن اتنی مصروفیات کے باوجود بھی ہم کہیں نہیں دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی خدا کی عبادت سے غافل ہوئی ہوں، کیونکہ آج اکثر عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ بھئی گھر کے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں کہ ان میں ہی اتنا وقت چلا جاتا ہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم بیٹھ کر کے تلاوت قرآن کریں، ہم صحیح طریقے سے خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، ہم بہترین دوسری عبادتوں کی طرف راغب ہوں، کیا کریں وقت نہیں ملتا، کیونکہ بچوں کا ٹیوشن، ان کا اسکول، پھر اس کے بعد شوہر کو آفس بھیجنا، ان کی ذمہ داری، پھر گھر کے کام کاج ہیں، تمام چیزوں میں اتنا وقت چلا جاتا ہے کہ خدا کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ یہ اس طرح کی باتیں بھی آج زمانے میں سامنے آتی ہیں کہ کچھ خواتین کا یہ بھی کہنا ہے۔ وہ خواتین جب یہ سوال کرتی ہیں تو ایک مرتبہ جناب زہرا کی زندگی پر غور کریں کہ جناب فاطمہ زہرا کی زندگی بطور زوجہ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے تمام ذمہ داریوں کو جہاں بخوبی انجام دیا ہے، چاہے وہ اولاد کو پالنا ہو، چاہے شوہر کی ذمہ داری ہو یا گھر کے کام کاج ہوں، ان کے ساتھ ساتھ عبادت خداوند عالم سے کبھی بھی غافل نہیں رہیں، خداوند عالم کی عبادت کو اس طرح سے انجام دیتی رہیں کہ محراب عبادت میں کتنی دیر تک کے کھڑی رہتی ہیں۔ خود امام حسن کی یہ روایت ہے کہ میری والدہ سے بڑھ کر میں نے عابدہ کسی کو نہیں پایا، اتنی دیر تک آپ عبادت کے لیے کھڑی رہتی ہیں کہ پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ تو یقیناً ایک بیوی آج یہ سوچے ضرور کہ وہ اگر یہ کہے کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، وہ بھی خدا کے لیے، کہ جس خدا نے تو بھیجا ہی اس لیے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جناب زہرا کی زندگی بطور زوجہ بھی ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ جہاں اپنے کاموں کو انجام دینا ہے وہیں پر خدا سے غافل نہیں ہونا، نیکیوں کو انجام دینے سے غافل نہیں ہونا ہے، خدا کی عبادتوں سے دور نہیں ہونا ہے۔ بے شک جناب زہرا یقیناً تمام عالم کی عورتوں کے لیے ایک مثال قائم کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جناب زہرا کی زندگی میں بطور بیوی اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا کتنا لازم ہے اور ضروری ہے، کس قدر اس میں بافضیلت وہ عورت ہو جاتی ہے، خدا کتنی زیادہ فضیلت عطا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ واقعہ پایا جاتا ہے کہ ایک دن تمام کام گھر کے کرتے کرتے جناب زہرا بہت زیادہ تھک چکی تھیں، یہاں تک کہ ایک ایسا عالم کہ بخار ہے اور بخار کی تپش سے پریشان ہے، لیکن پھر بھی گھر کا کام کرتی رہیں۔ شام ہوتے ہوتے وہ بخار بہت زیادہ بڑھ گیا، حتیٰ کہ جب مولائے امیر گھر آتے ہیں تو جناب زہرا کو اس طرح سے بیمار و علیل پایا اور دیکھا کہ آپ بخار میں تپ رہی ہیں۔ جناب مولائے امیر جناب زہرا کی خدمت کرنے لگے، خیال کرتے ہیں ایک مرتبہ جناب زہرا غشی کا عالم ہے، بخار کے سے پریشان ہے، لیکن رات کسی طرح گزری۔ جب صبح نمودار ہونے لگی اس سے کافی وقت پہلے نماز کی اذان کی صدا جیسے ہی کان میں پہنچی ہے، اتنی بخار کے باوجود، اتنی اذیت کے باوجود بھی جناب زہرا ایک مرتبہ اٹھ جاتی ہیں اور آپ مصلی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ مولائے امیر بھی مسجد کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب مولائے کائنات پلٹ کر آتے ہیں تو پاتے ہیں کہ جناب زہرا نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب چکی پیس رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، آٹا تیار کر رہی ہیں۔ مولائے امیر دیکھتے ہیں کہ بخار کے اس عالم میں بھی جناب زہرا اپنے گھر کے تمام کاموں کو بھی انجام دے رہی ہیں، اور وہ ایسے عالم میں جب کہ ریسٹ کرنا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، ایسے عالم میں خدا کی بھی یقیناً عبادت سے غافل نہیں ہوئیں، گھر کے کاموں سے بھی غافل نہیں ہوئیں۔ آپ نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ زہرا آج یہ عالم ہے کہ آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تو کچھ دیر آرام کر لیں، آج چکی نہ پیسیں۔ جناب زہرا فرماتی ہیں ایک مرتبہ کہ ابو الحسن میری یہی تو تمنا ہے کہ جب مجھے موت آئے، جب میں خدا کی بارگاہ میں جاؤں تو یا تو میں مصلی پر ہوں خدا کی عبادت کرتے ہوئے تب میرا دم نکلے، یا پھر میں گھر کے کام میں شوہر کی اطاعت کرتی ہوئی خدا کی بارگاہ میں سفر آخرت اختیار کروں۔ جناب زہرا کی یہ مثالیں ہمیں یقیناً آمادہ کرتی ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیں۔ شوہر کے متعلق ایک اور اہم بات
کہ جناب فاطمہ زہرا نے کبھی بھی مولا کائنات سے کسی طرح کا کوئی سوال نہیں کیا، کوئی فرمائش نہیں کی۔ علی مرتضیٰ کی بہت بڑی آرزو تھی کہ جناب زہرا کبھی کچھ سوال کریں، کبھی کچھ مانگیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا نے کبھی کوئی تقاضا نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا۔ اب اس کی معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں ایک عورت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شوہر سے اپنی کسی ضرورت کا ذکر نہ کرے، ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں یقیناً کہ جناب زہرا جیسی شخصیت کہ جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ تھا، مولا کائنات کے قبضہ قدرت میں سب کچھ تھا، جانتی ہیں کہ اگر سوال کر بھی دوں تو یقیناً وہ سوال پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ مشکل کشائے دو جہان آپ کے شوہر تھے، آپ خود صدیقہ طاہرہ اور معجز نما ہستی ہیں کہ فقط آپ کہہ دیں اور وہ چیز ہو جائے۔ لیکن اتنے اختیارات کے باوجود بھی ہمیں قناعت کرنا سکھایا ہے جناب زہرا نے کہ ایک بیوی کو کس طرح سے اپنی زندگی کو چلانا ہے، کہ ہر مرتبہ سوال کر کر کے اپنی زندگی کو فقط خواہشات کا اسیر نہ بنا لے۔ آج بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں بہت سی خواتین ایک سوال شوہر سے کیا، وہ پورا نہیں ہوا کہ دوسری خواہش رکھ دی، وہ اس نے پوری کی، شوہر نے تیسری خواہش، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے اتنی خواہشات کی شوہر بھی پریشان۔ اور اگر شوہر دیکھے استطاعت رکھتا ہے، اتنی اس کی کیپیسٹی ہے، تو یقیناً وہ اپنے نان و نفقہ جو کہ واجب ہے شوہر کا بیوی کا خرچ اٹھانا، اس کے متعلق یقیناً وہ سوال کر سکتی ہے۔ لیکن یہ نہ ہو جائے کہ شوہر کی استطاعت اتنی نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، وہ نان و نفقہ دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے پاس اتنا زیادہ مال و دولت نہیں، اور اس کے باوجود بھی بیوی اسے اذیت دے اور بار بار یہ کہہ کر کے کہ فلاں کے پاس اتنی چیزیں ہیں، فلاں کے پاس ایسے کپڑے، ایسے زیورات، آپ نے ہمیں دیا ہی کیا، آپ نے ہمیں دیا ہی کیا، آپ کی اس زندگی میں جب سے ہم شامل ہوئے ہم نے بڑی پریشانیاں دیکھی۔ یہ تمام جو جملے کہے جاتے ہیں دراصل یہ شوہر کی بھی دل آزاری اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خداوند عالم کی بھی بارگاہ میں وہ عورت اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں سے دور کر لیتی ہے۔ تو بے شک ہمیں ضروری ہے جناب زہرا کی زندگی پر توجہ دینے کی کہ ایک ہمارے لیے رول ماڈل کس طرح سے ہیں بطور بیوی بھی، کہ آپ نے علی مرتضیٰ سے کبھی سوال نہ کیا تو شوہر نے خود یہ آرزو ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ زہرا آپ مجھ سے کوئی سوال کریں۔ بے شک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہر مقام پر عورتوں کے لیے ایک بہترین ہدایت دینے والی ہیں، درس دینے والی ہیں، زندگی کی بہترین طریقے سے ہمیں رہنمائی کرنے والی ہیں اس جانب کہ جہاں خداوند عالم سے ہم صحیح طریقے سے خدا کے قریب ہو سکیں۔ وہی جناب زہرا کہ جہاں مولا امیر سے اتنی محبت کرتی تھیں، ان کی اطاعت گزاری کرتی ہیں، وہی جناب زہرا کو ایک چیز کا بڑا غم تھا، وہ یہ کہ میرے بابا کے جانے کے بعد علی مرتضیٰ بلا فاصلہ خلیفہ تھے، لیکن ان کے منصب پر انہیں بیٹھنے نہ دیا گیا، انہیں ان کے منصب سے محروم کر دیا گیا، لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا، علی مرتضیٰ کی ولایت کا انکار کر دیا۔ جناب زہرا اکثر رویا کرتی اور پریشان رہتی، یہاں تک کہ جناب فاطمہ الزہرا مولا علی کی ولایت کے لیے لوگوں کے گھر گھر جا کر کے انہیں غدیر یاد دلاتی کہ اے لوگوں کیا تم نے غدیر کو بھلا دیا؟ کیا غدیر میں وہ اعلان یاد نہیں ہے کہ میرے بابا نے اعلان کیا تھا کہ علی بلا فاصلہ خلیفہ ہیں؟ جناب زہرا کو علی کی اس تنہائی کا بڑا غم تھا۔ جناب مولا امیر کو انہیں بھی احساس یقیناً مولا کائنات کو بھی تھا کہ جناب زہرا میرے لیے کس طرح سے بے قرار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غم و تنہائی ضرور تھی، لیکن زہرا کے وجود سے مولا کائنات کو بڑی ایک ڈھارس تھی۔ لیکن وہی علی مرتضیٰ جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ جناب زہرا پر جلتا دروازہ گرایا گیا اور پسلیاں توڑی گئی ہیں، لیکن مصلحتاً امام خاموش تھے، ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ اگر خدا کا حکم نہ ہوتا اور رسول نے منع نہ کیا ہوتا تو علی مرتضیٰ تمہیں بتاتا کہ دختر رسول کی توہین کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ملعونوں نے، ظالموں نے یہ جملہ
جملہ سنا، کہا ہم نے کہا تھا نا کہ علی تلوار نہ اٹھائیں گے، علی کے گلے میں رسی ڈالو۔ مولا امیر کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا، جناب زہرا چیختی رہیں، روتی رہیں۔ علی مرتضیٰ جنہوں نے در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا ہو، وہی علی مرتضیٰ کہ آج اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ زہرا کو زخمی کیا گیا، لیکن مصلحتاً امام خاموش ہیں۔ لیکن یہی بی بی جب دنیا سے رخصت ہو گئیں، مولائے کائنات نے جناب سیدہ کو غسل دینا شروع کیا تو چیخ مار کر روتے ہیں، کیونکہ کئی زخم ایسے تھے کہ جن کا ذکر سیدہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں علی سے بھی نہ کیا۔ رو کر کہتے رہے زہرا ان زخموں کا ذکر تو آپ نے مجھ سے بھی نہ کیا۔ اب جب جنازہ چلا ہے سپرد خاک کرنے لگے، رو کر فرماتے ہیں مولائے کائنات یا رسول اللہ آپ کی امانت آپ کے سپرد کر رہا ہوں، لیکن سیدہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بہت زخمی عالم میں آپ کی خدمت میں آ رہی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔